ویلکم بیک. ان فوکس ہیں مزمل سہروردی اور اطہر کاظمی صاحب، اور بات ہو رہی ہے اس نظام کے حوالے سے. مزمل کہتے ہیں انفنش ایجنڈا آف جوڈیشل ریفارمز کے نام پر جو کچھ ہوا ہے، جس سے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کی پوری بار ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، آپ کی وکلا برادری نظر آتی ہے. اور وہ ایون مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ فیصلہ آیا، شارٹ فیصلہ، اس پر سب کے سب متفق نہیں تھے. تو اب اس عدلیہ کو جو شکل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہے اور جو 27ویں کے بعد ہوگی، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ٹو بی آنسٹ اس وقت تو آپ دیکھیں جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے نظام چل رہا ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر کہیں پہ آپ کو ایگزیکٹو بھاری نظر آتا تھا، کہیں پہ عدلیہ کی جانب سے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس پہ اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن موجودہ صورتحال میں تو اس طرح لگتا ہے کہ ایگزیکٹو بالادست ہے، اور آئین اور قانون کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں وہ آئین اور قانون اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا. آئین اور قانون تو میری طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے. جب تک آئین اور قانون کے تحت چیزیں چلیں گی تو ہر کسی کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے. جس طرح ابھی مزمل صاحب نے بھی کہا، وہ چاہے 1956 میں حسین شہید سہروردی صاحب ہوں یا 2025 میں مزمل سہروردی صاحب ہوں، اگر اس ملک میں آئین اور قانون برقرار رہے گا تو لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے. یہ مزمل صاحب کو لگتا ہے کہ آج کل یہ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن کل اگر تحریک انصاف والے حکومت میں آ گئے تو انہوں نے بھی کہنا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ختم نہ کریں، کیونکہ یہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے، یہ ایگزیکٹو کو سوٹ کرتی ہے. وہ اپنی مرضی سے ججز لگائیں گے، اپنی مرضی سے بینچز بنائیں گے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اوور آل کیا یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا ایگزیکٹو کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ عدلیہ کے کسی بھی فیصلے کو نہ مانے؟ کل ہی میری نواز شریف صاحب کے وکیل، سابق وکیل جہانگیر جدون صاحب سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں کوئی بھی ایسی عدالت نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی فیصلہ آئے اور آپ 100% سرٹن ہو کہ یہ بات کر دیں کہ ایگزیکٹو اس فیصلے کو مان لے گی، چاہے وہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہو. اور یہ ساری مثالیں ماضی قریب میں ہم نے خود دیکھی. تو مسئلہ یہاں پہ کسی شخصیت کا یا کسی ایک بینچ کا یا کسی ایک عدالت کا نہیں ہے. یہ 2025 کے اندر اس وقت جو ہمارے سامنے ایشو ہے، کیا ہم نے ملک آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، یا آئین کو ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا موم کی ناک بنا دیا، جدھر دل چاہے گا موڑ دیں گے، اس کا نتیجہ پھر اچھا نہیں نکلے گا. نہیں، آپ نے ذکر کیا کہ اگر تحریک انصاف بھی آئی تو وہ ایون دے وڈ ناٹ لائک کہ 26 امینڈمنٹ کو جو ہے وہ چینج کیا جائے. تو پھر تو ہم یہ اس وقت تک جو لڑائی ہے تحریک انصاف کی، جس کی وجہ سے ان کی وہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے، ٹمورو if they come back to power، اس کا مطلب وہ بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی طرح جو کہ اس نظام سے متفق ہیں، خوش ہیں اور کہتے ہیں بہترین ہیں، وہ بھی یہی کہتے نظر آئیں گے. تو کیا جمہوریت کی شکل یہ ہوگی اب؟ دیکھیں اس ملک میں تو ہمارا ایکسپیرینس تو یہی ہے نا، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. اقتدار میں تو آپ پیکا قانون بھی لے کے آتے ہیں، وہ تو اللہ بھلا کرے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا، اڑا دیا. ابھی جو ہے صورتحال بالکل تبدیل ہوگی. اب تحریک انصاف کا اصل چیلنج نادیہ اس دن شروع ہوگا جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. ہم نے تو جن کو دیکھا ہے جو ڈیموکریسی کی سٹرگل کر رہے تھے، 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے جیسے آ کے جمہوریت کا سودا کیا ہے، بہت سستا سودا کیا ہے جمہوریت کا. تو اس کو دیکھ کے تو ہمارے ذہن میں یہی خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی اور اقتدار میں آ کے کہیں وہ بھی ایسی حرکت نہ کرے. لیکن وقت ٹائم ول ٹیل کہ جب وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کیا کریں گے. اب یہ جو بات آپ نے کہی نا، جب وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، اور بالکل وہ ٹیسٹ کیس ضرور ہوگا، لیکن مزمل بہت سے دانشور یہ کہتے ہیں کہ وہ معاملات تو ایسے ہیں کہ ان کو تو نہیں ماضی قریب میں اب آنے کی کوئی آنے دے گا بھی. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ایم ایل این کی جماعت میں شامل کرنے کی بھی خبریں ہیں. تو کیا ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ووٹ بینک بھی چلا جائے گا؟ اور یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ حکومت غلط سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کو لے کر وہ کسی جماعت کا ووٹ بینک نہیں ختم کر سکتی. دیکھیں میری بات سنیں، وننگ ہارسز کو شامل کرنے کا جو رجحان ہے نا، وہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی بھی سارے وننگ ہارسز کو اکٹھا کر کے بنی تھی. انہوں نے کون سے ورکروں کو ٹکٹ دی ہوئی ہے؟ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی ڈاکٹرائن آئی تھی وہ یہی تھی نا کہ ہمیں وننگ ہارسز چاہیے، اس کے بغیر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. سر 24 میں تو نہیں تھے نا اتنے وننگ ہارسز مزمل؟ 24 میں بھی تھے ان کے پاس وننگ ہارسز، کیونکہ بہت ساری کانسٹیچوئنسیز میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں. دوسرے وننگ ہارس کے پاس چوائس ہی نہیں تھی پی ٹی آئی کے علاوہ. کیونکہ آپ میں نام لے کے دے سکتا ہوں کہ مطلب اگر ریاض فتیانہ صاحب ادھر آنا چاہیں تو رمدے موجود ہیں، وہ نہیں آ سکتے. بہت سارے، یہ فاروق الطاف کے ساتھ کیا ہوا، بلال کیانی اپنی سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو بہت جگہوں پہ نون کے پاس اپنے ایسے کینڈیڈیٹ موجود ہیں کہ دوسرے وننگ ہارس کی جگہ نہیں تھی.
इसलिए वो डेडलॉक में फंसे हुए हैं कि अगर वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। आप पंजाब की पॉलिटिक्स को समझें, ये वोट बैंक से ज्यादा विनिंग हॉर्सेस की भी पॉलिटिक्स है जो यहाँ पर अर्बन से रूरल की तरफ चले जाते हैं। तो वो विनिंग हॉर्सेस जो है वो हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलते हैं। उन्होंने वो विनिंग हॉर्सेस कभी क्यू में चले जाते हैं, कभी पीटीआई में चले जाते हैं। जब नून का सूरज तुलू हो रहा हो तो नून में आ जाते हैं, जब काफ का सूरज तुलू हो रहा हो काफ में आ जाते हैं, जब पीटीआई का सूरज तुलू हो रहा हो तो पीटीआई में आ जाते हैं। आज भी वो देख रहे हैं किसका सूरज तुलू हो रहा है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने डूबते सूरज की तरफ कभी सफर ही नहीं किया, वो डूबते सूरज के कभी साथी रहे ही नहीं है। ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए था कि मैं जब विनिंग हॉर्सेस को अपने साथ शामिल कर रहा हूँ तो वो जब सूरज डूबेगा तो वो चला जाएगा, वो चले जाएंगे। ओके, तो ये तो हर सियासी जमात के अंदर बिल्कुल होता है। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी अतहर, क्या लगता है कि आशूरा के बाद जिस तहरीक का जिक्र कर रही है तहरीक इंसाफ, आर दे गोइंग टू रीप एनीथिंग आउट ऑफ इट? क्योंकि तनकीद तो उन पर यही है ना कि पहले भी तहरीक हुई हैं और उसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सकी। देखिए, एक तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा, जो मुजम्मिल साहब ने अभी तज्जिया किया है विनिंग हॉर्सेस वाला, वो तो मुकम्मल गलत साबित हो गया। गलत साबित होने के बाद भी उस पे कायम रहना, जिद करना और फिर भी ये तज्जिया देना, इसका क्रेडिट आपको मुजम्मिल साहब को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि क्या आप आशुरा के बाद मुझे कोई बड़ी तहरीक चलती हुई नजर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट हालिया जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, पहले छोटी ईद से पहले कहा गया, फिर बड़ी ईद के बाद कहा गया, फिलहाल मुझे वो कोई तहरीक चलती हुई नजर नहीं आ रही। इनको कोई बंदे सड़कों पे लाने की जरूरत नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर वो सियासी तौर पे मुजामत शुरू कर दे तो वफाक के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा सूबा जहां पे शोरश है, सूबे का खास मिजाज है, 70-80% अवाम आपके साथ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज की कि मुझे नहीं लगता कि अली अमीन साहब की हुकूमत को किसी की ख्वाहिश होगी कि उनको फारिग किया जाए। ओके, इसका मतलब कि वो भी बिल्कुल आराम से इस निज़ाम के अंदर जम होकर चल रहे हैं। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुजम्मिल, आपका बेहद शुक्रिया है, अतहर आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। के साथ इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज।